صاحب کے پاس لے کر گئے. مولانا صاحب نے اس کو دیوار کے پیچھے بٹھا دیا, اس انگریز خاتون کو, اور پتہ نہیں اشاروں سے کلمہ, آواز بھی نہیں جا رہی تھی تو وہ اس کو کوئی اشاروں سے کلمہ پڑھائے. وہ بیچارے بہت ہی سیدھے سادے سے ہوں گے, تو وہ انگریز خاتون ڈر گئی نا کہ پتہ نہیں مجھے کوئی بیماری لگی ہوئی ہے جو یہ اتنا دور انہوں نے بٹھایا. اور وہ مولانا صاحب بیچارے اپنے لحاظ سے احتیاط کر رہے ہیں, ان کو جتنا اللہ نے عقل دی, شعور دیا. وہ خاتون تو اس چیز کی عادی نہیں ہے نا, اس نے اس کاف تک تو سنا ہے, اس نے یہ نہیں سنا کہ دو دیواریں درمیان میں, محرم اور نامحرم کے درمیان میں اتنی دیواریں حائل ہونی چاہیے. وہ ڈر گئی. تو وہ کہنے لگے, وہ جب اسلام قبول کیا تو رو رہی تھی, میں سمجھا خوشی میں رو رہی, پتہ چلا وہ ابھی سے رونا اس نے شروع کر دی. کورونا سے نہیں رونا آیا اس کو, اس منظر سے رونا آ گیا. تو اب وہ بیچارے مولانا صاحب, انہوں نے اپنے لحاظ سے بہرحال جو وہ سمجھتے تھے صحیح کیا, لیکن اگر ان تھوڑا سا وہ اس کلچر کو سمجھتے, صحیح ہے نا, اور اسلام کی جو یہاں جتنی گنجائش دی ہے اسلام نے اس کو سمجھتے, تو اتنا ڈراؤنا اسلام بنا کے اس کے سامنے پیش نہ. وہ اپنے لحاظ سے, میں ان پہ طنز نہیں کر رہا, وہ بیچارے گاؤں کے دیہات کے جتنی اللہ نے ان کو سینس دی اس حساب سے کیا. لیکن بھائی ایسے موقع پہ ہمیں جو احادیث ملتی ہیں, خواتین تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کے کتنے سوالات خواتین نے پوچھے ہیں. میں نے کہا بھائی بخاری کی حدیث ہے, ایک خاتون نبی کی محفل میں آ کے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. اب آج اگر کسی مولانا صاحب کوئی بیٹھے ہوئے ہوں اور ان کی محفل میں کوئی خاتون آ کے بولے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں, تو مولانا صاحب بھی دائرہ اسلام سے خارج, اور وہ خاتون تو دائرہ اسلام سے بالکل ہی خارج. اور یہ ویڈیو اگر یوٹیوب پہ آ گئی تو دونوں کی واٹ لگ گئی کہ نہیں لگی. تو پردہ کرنا ویسے بھی عورت پہ فرض ہے, مرد پہ نہیں ہے. اگر کسی عورت کی طبیعت میں اتنی حیا ہے کہ وہ کہتی ہے میں سامنے نہیں بیٹھوں گی, بہت اچھی بات ہے, اس کو شریعت اپریشیٹ کرتی ہے, لیکن یہ عورت کا کام ہے کہ اس نے سامنے بیٹھنا ہے یا پردے کے پیچھے یا دیوار کے پیچھے یا قسطنطینیہ کی دیوار کے پیچھے بیٹھنا ہے. اس نے اتنی موٹی تھی, یہ کس کا کام ہے؟ بولو نا بھائی, عورت کا کام ہے. بعض عورتوں میں بہت زیادہ حیا ہوتی ہے جو کہ اچھی بات ہے, تو شریعت نے کہا ہے کہ بھائی آپ اس کو مجبور نہیں کر سکتے. میں نے جب شروع میں کال ٹائمنگ کا 2007 میں نا میں نے سلسلہ شروع کیا, تو میں نے اناؤنس کیا کہ بھائی جو خواتین آواز کا پردہ کرتی ہیں تو وہ ای میل پہ مسئلہ پوچھ لیں, اور جو فون پہ ڈائریکٹ بات کرنا چاہتی ہیں تو یہ ٹائم ہے. سو بعض لوگوں نے اعتراض کیا, کیا مطلب, یہ کیا مطلب, یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اگر ڈائریکٹ بات کرنا خاتون کا برا ہے تو پھر ہر ایک کے لیے برا ہے, پھر سب ای میل پہ پوچھیں, اور اگر برا نہیں ہے تو باقی ای میل پہ کیوں پوچھیں, وہ ڈائریکٹ کال کر کے پوچھیں. تو یہ سمجھ لیں, یہ جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں نا, اب سب اس واقعے سے سمجھ میں آئے گی. بعض خواتین کی طبیعت میں حیا ہوتی ہے, وہ نہیں چاہتی کہ ہماری آواز کسی مرد کے کان میں پڑے, چاہے وہ مفتی ہو, عالم ہو, بزرگ ہو, تو ان کو مجبور کرنا کہ آپ نے کال کر کے ہی پوچھنا ہے. تو یہ آپ, اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کی جو حیا ان کے اندر اللہ نے فطری طور پر رکھی ہے, آپ اس کو زبردستی اس حیا کے خلاف چلنے پر مجبور کر رہے ہیں. حیا بھی تو ایک نجی معاملہ ہے نا کسی کا, اس میں شریعت نے ایک حد تک تو باؤنڈری کھینچی ہے کہ بھائی اس سے کم نہیں ہونی چاہیے, اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد لوگوں کو آزاد رکھا ہے. ہمیں صحابیات میں ایسی خواتین بھی ملتی ہیں جو اپنے لباس کا بھی پردہ کرتی تھیں, جن کو مخدرات کہا جاتا تھا. مخدرہ اس عورت کو کہتے ہیں جس کے برقعے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑے. جب یہ ہم حدیثوں میں پڑھتے تھے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا, ایسی عورتیں بھی ہوتی تھیں. تو ہماری دادی ہمیں بتایا کرتی تھیں, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, کہ ہندوستان میں وہ بتاتی تھیں کہ جو مالدار عورتیں ہوتی تھیں نا, وہ اسی طرح پردہ کرتی تھیں. چونکہ دادی کا ہمارے بہت مالدار فیملی سے تعلق تھا, تو وہ ہمیں بتاتی تھی کہ ہم جب گھر سے باہر نکلتے تھے تو گلی کو دونوں طرف سے بند کیا جاتا تھا, سمجھ رہے, تمبو لگا کے, گھر کو نا اس طرح سے بھی ادھر سے بھی. پھر ڈولی میں بیٹھتے تھے اور وہ ڈولی اٹھا کے, بھائی گدھے گھوڑوں پہ سفر نہیں, جو عورتیں ہیں نا وہ اس طرح کرتی تھی سفر, پھر اس ڈولی کو بٹھا کے گدھا گاڑی پہ رکھیں یا بیل گاڑی پہ رکھیں یا جہاں بھی لے جا کے رکھیں. تو بڑے گھروں میں یہ علامت سمجھی جاتی تھی, یہ فخر کیا جاتا تھا, بھائی ان گھر کی عورتیں ایسے پردہ کرتی ہیں کہ ان کے لباس پہ بھی کسی کی نظر نہیں پڑتی. تو اس میں اگر کوئی حرج نہ ہو تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی عورت یہ پردہ نہ کرنا چاہے تو آپ اسے مجبور نہیں کر سکتے, کیونکہ صحابیات میں ایسی عورتیں بھی تھیں
جو اس طرح پردہ نہیں کرتی تھی. تو ایک تو واجب پردہ ہے, اس کی تو شریعت نے حکام بیان کر دی ہے, اس سے اوپر کیا ہے, مستحب ہے, غریبی ہے. تو اگر کسی کوئی حرج واقع نہ ہو رہا ہو تو عورت جتنا مرضی پردہ کر لے, شریعت نے اس پہ پابندی نہیں لگائی. ہاں وہاں لگائی ہے جہاں کوئی حرج ہو رہا ہے. مثال کے طور پر حرج کبھی دنیاوی ہوتا ہے, کبھی اخروی ہوتا ہے. بیمار ہیں, مر رہی ہیں, فیمیل ڈاکٹر مل نہیں رہی ہے, میل ڈاکٹر سے علاج ہوگا, نہیں جی ہم تو ہمارے تو برقعے پہ بھی کبھی کسی نام